السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتایا کہ عقیقہ ہم اپنے بچے کا ہمیں کب کرنی چاہیے۔ پیدائش کے 7ویں دن ہمیں عقیقہ کرنی چاہیے، اس کا نام رکھنی چاہیے اور اس کے سر کے بال کو بھی منڈوانی چاہیے۔ حضرات محترم، بہت سارے لوگوں کے سوالات کچھ ایسے بھی تھے کہ قاری صاحب یہ بتائیے کیا لڑکا کے لیے 2 بکرا کا ہونا ضروری ہے اور لڑکی کے لیے 1 کیا جائے، اور کیا بکری سے عقیقہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک کے ضمن میں بھی بتا دوں، اور شریعت ہم پہ کوئی زبردستی، زور زبردستی کا نام شریعت نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ آپ کے ساتھ آسانی چاہتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 1 کے ساتھ 1 بکرا سے بھی اپنے لڑکے کا عقیقہ کر سکتے ہیں، اور چاہے تو 2 سے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ الگ سی چیز ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو 2 کے ساتھ بھی عقیقہ کریں آپ۔ اور حضرت حسنین کریمین کے عقیقہ کے بارے میں ایک ایسی روایت ہے، نسائی باب العقیقہ صفحہ نمبر 155 کی حدیث پاک ہے کہ وعن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن الحسن والحسین کبشن کبشا، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا عقیقہ 1 دمبے سے کیا تھا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ 1 دمبا سے آقا نے حضرت حسنین کریمین کا عقیقہ کیا، تو گویا کہ 1 سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور جبکہ ایک حدیث پاک سے یہ بھی ایک روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کا 7ویں دن عقیقہ کیا اور اس کا نام رکھا، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے عقیقہ میں 1 بکری ذبح کی۔ حضرات محترم، عقیقہ کے تعلق سے تو بہت ساری باتیں ہیں، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر ہم لڑکا کے تو ان سب باتوں سے بات سمجھ میں آتی کہ 1 سے بھی ہم اپنے لڑکے کا عقیقہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان روایت سے بھی ثابت ہوتی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کا عقیقہ میرے آقا نے 1 بکری سے کیا ہے، اور ایک روایت سے کہ 1 دمبا سے کیا ہے۔ تو آپ چاہے 2 سے کریں یا 1 سے کریں، دونوں سے کر سکتے ہیں آپ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لفظ شات صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ شات نر اور مادہ دونوں پر بولا جاتا ہے۔ میرات المناجع جلد 6 صفحہ نمبر 4 میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ لڑکا کے لیے ہم لڑکا کا اگر عقیقہ بکری سے کرنا چاہیں تو بکری سے بھی عقیقہ ہو جائے گا اور بکرا سے بھی ہو جائے گا، مگر وہ الگ سی چیز ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ عقیقہ بھی سمجھ لیں کہ ایک صدقہ ہی ہے۔ صدقہ کی کئی قسمیں ہیں، تو گویا کہ عقیقہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو لوگوں کو جو ہم کھلاتے اور پلاتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے، یہ یاد رکھیں کہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اپنے بال بچوں کو کھلانا یہ بھی ایک صدقہ ہے، مگر وہ صدقہ نہیں جو غریب مسکین والے ہیں، اس سے آپ اس صدقہ کا تقابل نہ کریں۔ حضرات محترم، تو گویا کہ 1 سے بھی ہم عقیقہ کر سکتے ہیں۔ وہ الگ سی بات ہے کہ ہمیں جو بھی لوگوں کو کھلانی چاہیے پلانی چاہیے اپنے حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے، اور جتنا اچھا سے اچھا ہو ویسا ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم 1 سے کریں تو بھی ٹھیک ہے، 2 سے کریں تو بھی ٹھیک ہے، مگر اب یہ یاد رکھیں کہ بکری کے بنسبت بکرا کا گوشت لوگ زیادہ چوائس کرتے ہیں، زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں، تو گویا کہ ہمیں وہاں پہ بکرا کرنی چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ اگر نہ ہو تو بکری بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ نساء میں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو۔ گویا کہ ہم اپنے بچہ کو عقیقہ سے بچے کا عقیقہ کر رہے ہیں،
اور اسے گروی سے نکال رہے ہیں تو ہمیں جو چیز زیادہ پسند ہے اور اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اسی پہ وہی ہمیں کرنی چاہیے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بکرے کا گوشت لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تو بکری کے بنسبت بکرا زیادہ بہتر ہے، مگر اگر آپ کے پاس اتنی حیثیت نہیں تو بکری سے بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے قربانی میں ہے کہ بکری کے بجائے بکرا زیادہ بہتر ہے، مگر قربانی دونوں کی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی بیل کے بنسبت گائے زیادہ پسند ہے، زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ گائے کا گوشت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، مگر قربانی دونوں کی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی پارا اور بھینس کا ہے تو پاڑے کا گوشت بھینس کے بنسبت کم پسند کیا جاتا ہے، تو گویا کہ وہاں پہ بھینس کی قربانی یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی عقیقہ میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد دوم صفحہ نمبر 146 پر وہی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد دوم صفحہ نمبر 46 پہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں عقیقہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ کا عقیقہ 7ویں دن کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو پیدائش کے 14ویں دن آپ کریں، اور اگر 14ویں دن ہی نہیں کر سکے تو پیدائش کے 21ویں دن عقیقہ کریں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لڑکی کے لیے 1 زیادہ مناسب ہے اور لڑکا کے لیے 2 زیادہ مناسب ہے۔ اور مفتی احمد یار خار نعیمی فرماتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن یہ 3 کام کیے جائیں۔ پہلا کام ہے اس کا نام 3 کام کیے جائے، یعنی پہلا عقیقہ کیا جائے، دوسرا اس کا نام رکھا جائے، اور تیسرا اس کے سر کے بال کو منڈوایا جائے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اور ایک اور چیز کا اضافہ کر لیں آپ کہ پیدائش کے 7ویں دن ہو سکے تو ہمیں بچے کا ختنہ بھی کر دینی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ 80 برس میں کیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں ہوئی، اور 13 برس کی عمر میں ہوا، اور حضرت اسحاق کا پیدائش کے 7ویں روز ہوا۔ تو ہمیں پیدائش کے 7ویں دن یہ سارے کام کرنی چاہیے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں پیدائش کے 7ویں دن 3 کام، یعنی اس کے طرف سے عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، اور اس کے سر کے بال کو بھی منڈا جائے، اور چوتھا کام بھی بڑھا دیں، ختنہ بھی اس کا کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب پیدائش کے 7ویں دن اگر یہ آپ کام کرتے ہیں تو یہ حیا سے زیادہ قریب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور میں گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے آفیشین چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور فالو بھی کریں، دوسرے تک پہنچائے بھی، اور نبی کی حدیث کو بھی دوسرے تک پہنچائے، مگر یہ نبی کی حدیث تبھی دوسرے تک پہنچے گی جب آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔